ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافہ، صہیونی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان شہید، تعداد 9 ہو گئی۔ زنجان میں حملے میں پاسداران انقلاب گارڈز کے 3 اہلکار شہید۔ شمال مشرقی علاقوں پر تازہ حملوں میں 18 افراد شہید، 35 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں 104 افراد شہید، 374 زخمی ہو چکے۔ گزشتہ روز تہران میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع سے منسلک کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ مہر آباد ہوائی اڈے، کرج، زنجان، ہمدان، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف 5 مرحلوں میں میزائل حملے، تل ابیب میں تباہی، متعدد عمارتیں ملیہ میٹ، 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی۔ تل ابیب، یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقاتی مرکز اور اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران کا 3 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دیا۔ اسرائیل پر مزید سینکڑوں میزائل داغنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ایران پر حملہ اسرائیل کی سنگین غلطی ہے۔ صہیونی ریاست سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ ایران کی سیکورٹی ریڈ لائن ہے، اس کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ اسرائیل پر جوابی حملوں کے طریقہ کار سے متعلق مشاورت۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل پر ایرانی حملے روکنے کی کوشش کی تو ان ممالک کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی حکام کا انتباہ۔ مشکل وقت میں ایران کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ UN کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا فروغ چاہتا ہے۔ دنیا خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتی ہے۔ پاکستان نے UN کی سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف بھرپور موقف اپنایا۔ ایرانی مستقل مندوب نے حمایت پر سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو نہ کبھی بھلایا ہے نہ ہی بھلائیں گے۔ پاکستان نے غزہ کے مسلمانوں پر جاری مظالم کی ہمیشہ مذمت کی۔ فلسطینی کاز ہمارے دلوں کے قریب ہے۔ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ۔ آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بنیان مرصوص کا جو مارکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا، آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ 2019 میں ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا۔
साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर सरेंडर करने का फैसला किया। अभिनंदन को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फ़िज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। हम एक और इराक जंग या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाना है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। भारत मुज़ाकरात से इनकारी है, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में इजाफा होगा। भारत FATF में भी नाकाम, पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत की सफारती वफ्द की भरपूर कोशिश रही पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया जाए। FATF फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी है। इसराइली हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। ईरान की आवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अपने खिताब में कहा, इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। हमले UN के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों के मुनाफी भी हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली हमलों में जाँ बहक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली रियासती दहशतगर्दी में सीनियर रहनुमाओं समेत 78 शहरी शहीद हुए। ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब आमिर सईद का खिताब। अमरीका इसराइल के ईरान पर हमलों से कबल आगाह था। ईरान पर हमलों में अमरीकी फोर्सेज मुलव्वस नहीं। अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान ने अमरीकी शहरियों और अड्डों को निशाना बनाया तो नताइज भुगतेगा। अमरीकी मंदूब की सलामती काउंसिल के इजलास में ब्रीफिंग। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमा मुतहर्रिक हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल कशीदगी का सफारतकारी के जरिए खात्मे पर इत्तफाक। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से भी राब्ता। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से तबादले ख्याल। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। व्लादिमीर पुतिन की दोनों मुल्कों में सालिसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी राब्ता। पुतिन की इसराइली इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात मुअत्तल होने का इम्कान। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका की इजाज़त के बगैर इसराइल का ईरान पर हमला मुमकिन नहीं था। अमरीका बातचीत भी कर रहा है और हमले की इजाज़त भी दे रहा है। ये मुनाफिकाना रवैया है। UN में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए UN में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होनी थी। कॉन्फ्रेंस UN के हेडक्वार्टर में 17 से 20 जून को तय थी।
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے نیو یارک آنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی ملاقات۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور بااختیار بنانے سے متعلق مختلف جاری اقدامات پر تفصیلی بریفنگ۔ پاکستانی نوجوان افرادی قوت ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کر کے بااختیار بنانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں کی استعداد کار بڑھانے اور ملکی ترقی کے عمل میں متحرک شراکت دار بنانے کے لیے مزید منصوبے شروع کیے جائیں۔ نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ اور جدید ہنر اور ٹیکنالوجی کی تربیت یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف سے خواجہ سعد رفیق کی بھی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی فوجی بھی خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے میڈیا ونگ کے ترجمان ایرانی حملوں سے خوف زدہ ہیں۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے ہیں، جسے وہ پینٹس کی جیب میں ڈال کر چھپانے کی کوشش کرتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی حملوں کی دہشت، اسرائیل میں موجود امریکی سفیر مائیک ہوکابی کی خوف کے مارے رات بھر دوڑیں چھپنے کے لیے بار بار پناہ گاہوں کا رخ کرتے رہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سفیر مائیک ہوکابی نے اسرائیل میں رات بھر بمباری کے دوران 5 مرتبہ پناہ لی۔ امریکی سفیر نے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گزشتہ رات اسرائیل میں ایک کٹھن رات رہی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت فلسطینی عوام کو امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس۔ فلسطینی کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے غزہ اور مغرب کنارے میں بگڑتی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد بڑھانے اور فلسطینی طلباء کو تعلیمی مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رواں بجٹ میں مختص 200 ارب روپے کے 90% فنڈز استعمال کیے گئے۔ ماضی میں 62% سے زائد ترقیاتی فنڈز استعمال نہیں ہوتے تھے۔ امید ہے آئندہ مالی سال کے اختتام تک 100% فنڈز کا استعمال ہوگا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی پریس کانفرنس۔ آئندہ بجٹ میں روزگار میں اضافے کے لیے نئے منصوبے لانے کا عندیہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر۔ اندرون سندھ، بلوچستان اور جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ جیکب آباد میں پارہ 51 ڈگری کو چھو گیا۔ تربت، سبی، لسپیلا، سرگودا اور بہاول نگر میں 49 ڈگری رہا۔ دادو، سکھر، ساہیوال، بہاولپور، فیصل آباد میں 48 ڈگری ریکارڈ۔ ملتان اور ڈی آئی خان میں 47، لاہور اور ڈی جی خان میں 46، پشاور 44، اسلام آباد 42، کراچی 37 اور کوئٹہ میں 36 رہا۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔